بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارہ امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل جاہ و جلال محمدس، عثمان ضیاء شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے سب کچھ نبی پر فدا کر دیا، ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم اور اس کی توفیق سے آج کی اس بزم میں، تربیتی کنونشن میں ہم سب جمع ہیں، اور ہماری سرپرستی حزب سابق حزب معمول الحمدللہ ہمارے انتہائی مکرم محتشم، انتہائی مشفق اور مہربان، اصیل ناموس رسالت، استاذ العلماء حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمر میں، صحت میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ اسی کے ساتھ انتہائی مکرم برادر طریقت حضرت قبلہ مولانا غلام قادر ملکانی صاحب، ناظم اعلیٰ حیدرآباد ڈویژن، انہی کے ساتھ دیگر ضلعی کمیٹی کے احباب، پی ایس سطح کے ذمہ داران، وارڈ سطح کے ساتھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کی اس عظیم تحریک سے وابستہ راہ عظیمت کے ان تمام کارکنان کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اور قانون چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اسلام کے خلاف، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور قانون، کوئی اور نظام اگر چاہا جائے تو وہ نظام، وہ قانون، وہ دستور اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس سے پہلے بھی آیت کریمہ آپ احباب نے سنی ہوگی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
دین کا معنی میں نے دین نہیں کیا، بلکہ دین کا معنی میں نے قانون کیا۔ دین کا معنی قانون ہے، دین کا معنی نظام ہے، دین کا معنی دستور ہے، دین کا معنی آئین ہے۔ ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک دین کی تعریف ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح میں ایجاب و قبول، مرنے کے وقت، مرنے کے بعد اس کو کفنانا، اس کا جنازہ، اس کی تدفین۔ بس ہمارے نزدیک دین یہی ہے، جبکہ دین کا یہ ایک حصہ ہے۔ دین ایک جامع دستور کا نام ہے، دین ایک مکمل آئین اور ایک مکمل قانون کا نام ہے۔ اور یہ میری اپنی اختراع نہیں ہے کہ کوئی ہو کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ مولانا نے یہ معنی دین کا قانون خود کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کس طرح آپ کے بھائیوں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا، اور کس طرح آپ مصر پہنچے اور کیا معاملات ہوئے یہ آپ نے سنا۔ اب جب وہ بادشاہ بنے اور قحط سالی کا سلسلہ ہوا تو بات بہت دور دور تک پہنچی کہ جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ بڑے سخی ہیں اور بڑا لوگوں کو نوازنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ کے دو بھائی آپ سے غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں۔ اب چونکہ سالوں گزر چکے تھے، جس وقت انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اس وقت عمر کچھ اور تھی، اور جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت عمر آپ کی کچھ اور تھی، تو وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے۔ لیکن حضرت یوسف پہچان گئے کہ یہ دو بھائی ہیں، جن میں ایک ان کا سگا بھائی تھا، ایک ان کا سوتیلا بھائی تھا۔ اب آپ نے اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا کہ کسی طرح یہ میرا سگا بھائی میرے ساتھ رہے، لیکن آپ نے یہ بھی ظاہر نہیں فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ لہذا آپ نے اپنے سگے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، تم نے مجھے پہچان لیا، بات چیت ہو گئی، میں بہت سمرائز کر کے اصل تک پہنچنا ہے۔ مقصود واقعہ سنانا نہیں ہے، مقصود اس کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ تک دینا ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر، یہ طریقہ یہ ہم نے سکھایا۔ وہ کیا سکھایا کہ اس وقت ترازو تو نہیں تھا کہ جناب علی غلہ توڑ کے دیا جاتا، بلکہ اس وقت ناپ کر غلہ دیا جاتا تھا۔ پیمائش کا ایک پیمانہ تھا کہ جناب جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ لیٹر میں جو ملتا ہے تو ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ اس میں بھرتا ہے، تھیلی میں ڈال کر دے دیتا ہے، تو ایک پیمانہ تھا جس سے غلہ دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو غلہ پیمائش کا پیمانہ ہے، پیالہ ہے، اسے اپنے سگے بھائی کے سامان میں چھپا دیا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا ہمارا پیالہ نہیں مل رہا، ہم تمہارے سامان کی تلاشی کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں اگر کسی کے پاس چوری کا مال نکلے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جس کے پاس چوری کا مال برآمد ہو اسے قید کر لیا جائے گا، اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے گا۔ جبکہ مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس چوری کا مال برآمد ہوا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اسے مارا جائے گا، اور 2 گنا زیادہ اس چیز کی قیمت سے 2 گنا زیادہ اسے وصول بھی کیا جائے گا۔ اب مصر کا قانون اور تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون اور تھا۔ تو آپ اگر اپنا قانون اپلائی کرتے تو وہ مقصود اور وہ مراد حاصل نہ ہوتی، اس لیے آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں دستور کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے یہاں دستور یہ ہے، ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جس کے پاس مال نکلتا ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے۔
اللہ اکبر، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، فرمایا جو اس وقت قانون تھا اس قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایک تدبیر سکھائی اور اس تدبیر کے ذریعے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب یہاں پر جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فی دین الملک، تو یہاں پر دین کا معنی دین نہیں ہے، دین کا معنی قانون ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دین کا معنی قانون ہے، صرف دین کا معنی وہ دین نہیں ہے جو میں اور آج آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ دین ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر عبادات ایک شعبے کا نام ہے، معاملات ایک اور شعبہ ہے، اور دین ایک مکمل دستور ہے۔ ہم نے دین کو صرف مسجد تک رکھا ہوا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی کم نصیبی ہے، یہی کم نصیبی ہے کہ جو آج دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو محض مسجد تک رکھا، تو اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دین کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں لاتے اور عبادات کے ساتھ ساتھ دین کے نظام کی طرف آتے تو آپ یقین جانیے اللہ رب العزت وہی برکتیں جو ہم سے پچھلے لوگوں کو اس نے عطا کی تھی وہی برکتیں ہمارا بھی مقدر بن جاتی۔ خلاصہ کلام عزیزان گرامی کیا ہے کہ دین بمانا قانون، دین بمانا آئین، دین بمانا دستور، اور یہ میں نے قرآن کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اسی آیت کریمہ پہ آئیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور قانون چاہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کے پیچھے جائے تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں وہ قانون اس کو قبول یعنی رب کو قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص صرف دنیا میں تباہ نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اتنی بات یقیناً میں آپ تک پہنچانے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کامیاب ہو چکا ہوگا کہ دین بمانا قانون ہے، دین بمانا دستور ہے، دین بمانا آئین ہے، دین بمانا نظام ہے، اور رب فرما رہا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام اسے پسند ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قانون، آئین، دستور، نظام وہ صرف اسلام کا۔ اور پاکستان جو بنا ہے، پاکستان کا جو قیام ہے، ابھی ہم نے 23 مارچ گزارا تو نظریے کا نام، نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے نا، اور پاکستان کی بنیادوں میں جو نظریہ ہے وہ حضور کا دین ہے، وہ حضور کا نظام ہے، وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے کہ جس پر پاکستان بارز وجود میں آیا ہے۔ اور یہی بات جب قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ جناب علی پاکستان میں کون سا قانون ہوگا، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں، پاکستان میں وہی قانون ہوگا جو اللہ کے قرآن کا قانون ہے۔ یہ آن ریکارڈ بات میں کر رہا ہوں، آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان نہ تو سیکولرزم کے لیے بنا، نہ سوشلزم کے لیے بنا، نہ کمیونزم کے لیے بنا۔ پاکستان بنا ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، نظام خدا و مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، نظام قرآن و سنت کے امپلیمنٹ کے لیے پاکستان کو بنایا ہے۔ کہ خود محمد علی جناح نے فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ایسی تجربہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اسلامی قوانین کا اجرا کر سکیں۔ اور آئین پاکستان کے اندر بھی چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے اسپیکر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو حلف نامے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی، یہ حادثاتی طور پر نہیں بنا، یہ نظریاتی طور پر معذور وجود میں آیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ حادثاتی طور پہ نہیں بنا کہ جناب علی بن گیا، جیسے بعض لوگ حادثاتی طور پہ بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں نے کہا نا میں 2 پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نظریاتی بنا ہے، حادثاتی نہیں بنا۔
تو کہا ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور نظریہ پاکستان کا میں محافظ رہوں گا. یہ کس سے حلف لیا جاتا ہے؟ ملک کے صدر سے، وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، قومی اسمبلی کے ممبر سے، کہ میں نظریاتی محافظ رہوں گا. اس کو جلدی کرنے، اس کو جاری کرنے اور نافذ کرنے کی میں کوشش کروں گا. یہ بات الگ ہے کہ 70 سال سے حلف لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے اجرا کی طرف کوئی نہیں جاتا. اب پاکستان جو ہمارا وطن ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے. یہ اسلام کے نام پر بنا. یہ اہلیان اہل پاکستان کی یہ کم نصیبی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا. اس کی ایک بنیادی وجہ جو 1953 کے بعد، عجیب اتفاق ہے کہ یہ مہینہ بھی مارچ کا ہے اور 6 مارچ 1953 کو پاکستان میں سب سے پہلا مارشل لا لگا. یعنی آپ سمجھیے 47 میں پاکستان بنا اور 53 میں پہلا مارشل لا لگا، جس کی بنیاد تھی ملک کے اندر چلنے والی تحریک ختم نبوت 1953 کی تحریک. اور ماشاء اللہ لگنے کے بعد جس انداز سے ختم نبوت کے جانثاروں پر بدترین تشدد کیا گیا، لاشوں کے انبار لگے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور وہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جو کرنے والوں کی ہمیشہ پیشانی کو داغدار کرتا رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کہ جنہوں نے ختم نبوت کے پروانوں پر، دیوانوں پر، جانثاروں پر جس انداز سے ظلم اور جبر کو قائم کیا، وہ ایک تاریخ ہے جو ستمبر کے مہینے میں علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس تحریک کو جب پروان چڑھایا گیا تو یہ تحریک کا پروان چڑھانے والے، تحریک کو پیغام دینے والے یہ علماء تھے. یہ کون تھے بھائی؟ ہاں، 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1940 کی قرارداد پاکستان تک صفحے اول میں آپ کو علماء ہی نظر آئیں گے. کون نظر آئیں گے؟ ہاں، علماء نظر آئیں گے، مشائخ نظر آئیں گے، علماء نظر آئیں گے اور ان کے پیچھے قوم نظر آئیں گے. تو اغیار نہیں چاہتے کہ مزید علماء آگے بڑھیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس نام پر انہوں نے بنایا ہے وہ کام یہاں پر کریں. تو ایک تفریق کر دی گئی، راہیں جدا کر دی گئیں کہ یہ علماء کا کام سیاست میں نہیں ہے. مولویوں کا کیا کام سیاست؟ کیونکہ انہوں نے 53 میں دیکھا کہ کس انداز سے علماء نے قیادت کی. تو مطالبہ کیا تھا کہ جو وزیر خارجہ ہے سر ظفر اللہ خان، اس کو برطرف کریں کیونکہ وہ قادیانی ہے، اور جتنے عہدے ہیں بڑے بڑے ان پر قادیانی جو مسلط ہیں ان کو فی الفور برطرف کیا جائے. کیونکہ اسلام کے نظام میں قادیانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی کافر ہے کافر بن کے رہے، لیکن قادیانیوں کا مسئلہ کفار سے جدا ہے. قادیانیوں کے لیے صرف اتنی بات کہتا چلوں، یہ آئین پاکستان کو مان لیں تو پھر آئین پاکستان کو ماننے کے بعد ان کو بھی وہی فیسلٹی حاصل ہو جائے گی جو آئین پاکستان میں دیگر کفار کو حاصل ہے. لیکن یہ آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے. سمجھ آئی؟ کیونکہ آئین کہتا ہے یہ کافر ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ آئین کو بھی نہیں مانتے. آئین پاکستان ان کو کہتا ہے کہ کافر ہیں. تو بہرحال اسلامی نظام کی بات کی گئی تاکہ ان کو کچلو، اور کچلا گیا. وقتی طور پر جو بڑی قائدین تھے ان کو جیل کی کال کوٹری میں بند کیا گیا. ظلم ہوا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے. بظاہر تحریک بیٹھ گئی، ختم ہو گئی. لیکن یہ بات پھر 1974 کے اندر پھر اٹھائی اور پھر علماء نے، جس میں حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت سیدنا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ختم نبوت حضور حافظ ملت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان جیسے جلیل القدر علماء نے پھر میدان لگایا، جس کے اندر پھر پوری ایک قرارداد ہے
اس میں جب اسلمیوں تک علماء پہنچے تو انہوں نے وہ کام کیا کہ جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یہ قدم اٹھایا. دیکھیں یکدم کچھ نہیں ہوتا، بات کو سمجھیں. آپ کہیں جی قادیانیوں کو تو کافر قرار دیا، آئین کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن بھی انہی لوگوں کا کام ہے شامل کرانا، اور باقاعدہ زیادہ حد کے ساتھ بات چیت میں کہ وہ نفاذ شریعت اور ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کام علماء ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جب تک یہ لوگ آتے رہیں گے اسمبلیوں میں یہ تو پھر باز ہی نہیں آئیں گے. یہ تو جب اسمبلیوں میں پہنچیں گے جب کہیں گے حضور کا نظام لاؤ، جب اسمبلیوں میں آئیں گے کہیں گے دین کا نظام لاؤ. اس لیے ان کے اندر یہ بات راسخ کر دو کہ علماء کا کام سیاست کرنا نہیں، علماء کا کام تو مسجد کا ہے، محراب کا ہے. لہذا سیاست کو بدنام کیا گیا تو اب علماء پیچھے ہٹنے لگے، مشائخ پیچھے ہٹنے لگے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سیاست کو الگ کر دو. سیاست کرنا نہ کرنا یہ ایک ذاتی فعل ہے، لیکن دین کو سیاست سے الگ سمجھنا یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. سیاست کرنا نہ کرنا یہ بندے کا اختیاری کام ہے، لیکن یہ کہنا کہ دین کا سیاست میں کام ہی نہیں ہے، سیاست کا دین میں کام نہیں ہے، یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے. کیونکہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے. سیاست حقیقت میں ایک نظام کو رائج کرنے کا نام ہے تاکہ اس نظام میں رہ کر آزادانہ طور پر مسلمان اپنے دین کے معاملات کو، قوانین کو اپنا سکے. وگرنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ دین صرف عبادت کا نام ہے تو پیارے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبادت کے لیے مساجد تو ہندوستان میں موجود تھی، مساجد تو ہندوستان میں موجود تھی، مدارس تو ہندوستان میں موجود تھے، خانقاہیں تو ہندوستان میں موجود تھی. جب سب کچھ موجود تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی ہمارے بزرگوں کو کہ وہ پاکستان کی تحریک چلاتے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے. ہمارے بزرگوں نے اگر عبادت ہی کو دین سمجھا ہوتا تو جناب علی لاکھوں مساجد تو آج بھی ہیں، لاکھوں مدارس تو آج بھی ہیں، اور خانقاہیں آج بھی ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نظام نہیں ہے. انہوں نے نظام کے لیے جد و جہد کی تھی، وہ کامیاب ہوئے، لیکن بعد میں آنے والے اپنے عظیم بزرگوں کی اس قربانی کو صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہر دور میں علماء نے کوشش کی، لیکن رفتہ رفتہ ایک جمود آ گیا، بالکل جناب علی بس سیاست گالی بن گئی. جو مولوی صاحب، علامہ صاحب سیاست کی بات کریں گے کہ یار یہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام. مجھے یہاں پر نورانی صاحب علیہ رحمہ یاد آ گئے. میں بات کروں گا اپنے اس محسن کی، اپنے اس قائد کی، کہ ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، سیاست کے حوالے سے بات کی. کہ مولانا سیاست کا کیا کام مولانا کا. چند دنوں کے بعد ایک ایم این اے بن گیا شرابی، علاقے میں شراب کی دکان کھل گئی. اب جنہوں نے تنقید کی تھی نا مولانا پہ کہ مولانا آپ اور سیاست، وہ کہ حضرت دعا کیجیے، یہ شراب کی دکان کھل گئی ہے علاقے میں، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، اثر ہوگا. تو آپ نے فرمایا جب شرابیوں کو لاؤ گے تو شراب کے پرمٹ بھی ملیں گے، جب شرابیوں کو لاؤ گے تو پرمٹ شراب کے ملیں گے، شراب خانے آباد ہوں گے. اگر تم دیندار لوگوں کو ایوانوں تک لے جاتے تو پھر وہ دین کی بات کرتے، دین کے مراکز قائم کرتے، پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے، لیکن تم لائے ہو شرابیوں کو، جوہریوں کو، زانیوں کو. لہٰذا ان سے یہ توقع رکھو کہ یہ کوئی احسن کام کریں گے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، تو تم سے بڑا پھر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے عزیزان گرامی تو بہرحال بات چلتی رہی، وقت آگے بڑھتا رہا، وقت تو گزرتا گیا. 85 میں حضور قبلہ مرد مؤمن مرد حق سید شاہ طلاب الحق قادری صاحب اور ان کی ٹیم پہنچی تو ناموس رسالت کا قانون بنا 295 سی.
جب جب علماء اسمبلیوں میں پہنچے انہوں نے کلیدی کام انجام دیا. 74 میں پہنچے تو قادیانیت کے خلاف کیل ٹھوک دی. 85 میں آئے تو ناموس رسالت کا قانون بنایا. اس کے بعد 85 کے بعد دروازے بند کر دیے کہ نہیں جی اب مولوی اسمبلی کے فلور پر نظر نہیں آئے. جو مولوی آئے وہ ہمارا ہی کھانا کھانے والا ہو, ہمارا ہی دانا چگنے والا ہو, تاکہ وہاں بیٹھ کر بھی اس کی غیرت نہ جاگے. اور آج بھی اسمبلیوں میں آپ کو اتنے مولوی نظر آئیں گے, بڑی بڑی پگڑیاں انہوں نے باندھی ہیں اور بڑے بڑے ان کے آپ کہہ لیں کہ جبے اور کبے ہیں. انہیں عمران کی تذلیل تو نظر آتی ہے لیکن فرانس میں بننے والے خاکے نظر نہیں آتے. ایسے مولوی پیر آج بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ حق کے نمائندے نہیں ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جو لے جا کر پیر مولوی سودا کراتے ہیں اپنے عقیدت مند, اپنے متعلقین کا, اپنے عقیدت مندوں کا, وہ در حقیقت حکمرانوں سے اس کی رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ ان کو مضر نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ان کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ان کی تجوریاں بھی کھلی ہیں. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں لگنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہمیں اس پرفتن دور میں ہمیں ایک مرد مجاہد عطا کر دیا. ہمیں مرد مجاہد عطا کیا جو بظاہر بیٹھا تو ویل چیئر پر تھا, لیکن اس مرد مجاہد نے ہمارے اندر ایک فکر پیدا کر دی. بہت تھوڑے وقت وہ اللہ کا بندہ ہمارے درمیان رہا, بہت تھوڑا عرصہ ہمیں اس کی صحبت کا ملا, لیکن اس نے جو کہا اس نے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا, اپنے کردار سے اس کو منوایا. کہ دیکھو میں اگر اپنی گفتگو میں اکثر کہتا ہوں, آپ سے کوئی پوچھے کہ جی مولوی کیسا ہوتا ہے, تو میں نے کہا چھاتی چوڑی کر کے کہنا مولوی خادم حسین رضوی جیسا ہوتا ہے. جب تم سے کوئی پوچھے مولوی کیسا ہوتا ہے, کہنا حضور امیر المجاہدین جیسا ہوتا ہے کہ جس کے جوتے کو بھی وقت حکمران نہ خرید سکے. مولوی تو وہ ہوتا, لوگ تو بکتے ہیں اور بکتے رہیں گے, لیکن بابا جان نے سبق یہ پڑھایا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. آئس پاکستان میں 2017 میں ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا. ہم نے دیکھا کہ 2018 میں آسیہ کو بھگایا گیا. ہم نے دیکھا کہ فرانس کے جب خاکے بنے تو آج تو مغرب کو اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگ للکار رہے ہیں, لیکن مغرب کو اس وقت للکارا نہیں جا رہا تھا جب حضور کے خاکے وہ بنا رہا تھا. بہرحال عزیزان گرامی, جب یہ سارے معاملات دیکھے تو اس بات کی ضرورت محسوس کی حضور بابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے. ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, ہم ریلی بھی نکالتے ہیں, ہم جناب دھرنا بھی دیتے ہیں, لیکن دھرنا, احتجاج, ریلی, جلسہ یہ مستقل حل نہیں ہے. یہ مستقل حل, ہمیں کام وہ کرنا ہے جس کا اثر ایسا ظاہر ہو کہ نہ کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے, نہ جناب علی عاشی کو پھٹے چڑھایا جائے, اور نہ ہی اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جائے, نہ ہی اسلام کے اقدار کا کوئی مذاق اڑا سکے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایوانوں تک وہ غیرت مند دیندار جائیں جنہوں نے دین کے نظریے, رمز اور مزاج کو سمجھا ہو. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم عملی سیاست میں آئیں, اور اللہ کے فضل سے ہم آئے, اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے اللہ رب العزت نے تحریک کو مقبولیت عطا فرمائی. اس میں میرا کمال نہیں, اس میں بھائی غلام قادر کا کمال نہیں ہے, اس میں کمال ہے تو ہمارے بابا جان کی اخلاص, ان کی قربانیاں, ان کی استقامت اور ان کی حق گوئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے مسئلے میں ان کی حساسیت, غیرت اور حمیت کا کمال ہے کہ جس نے ملک کے طول و عرض کے اندر آج حضور کے غلاموں کو بیدار کر دیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کمال ہمارے بابا جان کا ہے.
اب وہ یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈال کے گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ سرخ روح ہو کے گئے ہیں، ان کے دنیا سے جانے نے بتا دیا ہے کہ کس انداز سے مالکوں نے انہیں نوازا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب کاندھوں پہ ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جب باپ چلا جاتا ہے نا تو ذمہ داری اولاد پر آ جاتی ہے، خاص کر جو گھر کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں ان پر اب ذمہ داری آتی ہے۔ ہمارے امیر حضور امیر المجاہدین، ہمارے قائد، یہ ذمہ داری ہم سب کے سر ہوگی۔ صرف یہ 7 بھائی کے کاندھوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس غیرت مند غلام رسول اور حضور کے غلام کی ذمہ داری ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مسئلہ صرف تحریک لبیک کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ حضور کے ہر غلام کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو غلامی کا مزاج اور غلامی کی رمز اور غلامی کا احساس ہو، تو پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں کو نہیں بکتا، وہ کہتا ہے ہمارے سودے دربار مصطفیٰ میں ہو چکے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا تحریک لبیک کی صورت میں، اور الحمدللہ یہ پودا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اسمبلیوں تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ انتخابات۔ کیا ہے بھائی؟ انتخابات کے ذریعے ہی۔ بلدیات میں تو خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے مسائل کا حل ہے، لیکن ایوان بالا جس کو کہتے ہیں، قومی اسمبلی جسے کہتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پر بیٹھ کے قوانین بنتے ہیں، جہاں پہ آرڈیننس تیار ہوتے ہیں، وہاں تک اپنے ان لوگوں کو پہنچانا ہے تو وہاں پیسوں کی ریل پیل کے آگے نہ جھکیں، نہ بکیں، نہ دبیں، بلکہ وہ کردار ادا کریں تو حضور مخدوم اہل سنت سید شاہ تراب الحق قادری صاحب والا، کہ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ صلاۃ و سلام پر پابندی لگانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے برملا کہا کہ ہم اسمبلی کے فلور پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اگر کسی میں دم ہے تو ہمیں روک کر دکھائیں، اور پھر پوری اسمبلی نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ اب جن کو کل ہو اللہ نہیں آتی، جن کو کل ہو اللہ نہیں آتی، جنہیں تو صحیح سے کلمے کا پروناؤنسیشن نہیں آتا، ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب علی وہ ملک کو اسلامی نظام دیں گے، وہ یہاں پہ قرآن و سنت کا نظام لائیں گے۔ جو سود پہ قرضے بانٹ رہے ہو، جس ملک کا نظام سود پہ چل رہا ہو، ارے سودی سے تو اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمیں امن تبھی ملے گا جب رسول اللہ کے دین کو تخت پر لائیں گے، جب تک جنگ کی حالت میں ہیں ہم کامیاب نہیں۔ یہ سر نیچے کرنے، ٹانگیں اوپر کر لینا، تبدیلی پھر بھی نہیں آئے گی، برکت پھر بھی نہیں آئے گی، فراوانی اور خوشحالی پھر بھی نہیں آئے گی۔ فراوانی، خوشحالی، ترقی تبھی ہوگی جب حضور کے دین کو رب تک کر کے جائے، ورنہ قرضے کم نہیں لیے۔ ہمارا تو بچہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ترقی کا ریشو آپ کے سامنے ہے، تو قرض لینے سے بھی ترقی نہیں آتی، ترقی تبھی آئے گی۔ وہ اقبال نے کہا ذاکر ملت را حیات ازش کے حسن، برگ و ساز کائنات ازش کے حسن، ترقی تبھی آئے گی جب دین سے مخلص ہو جاؤ گے اور آمنہ کے لال کی عزت و ناموس کے پہرےدار بن جاؤ گے۔ اب ہمیں تنظیم سے وابستہ ہے۔ اب چند یہ باتیں تو میں نے آپ کو ایک ذہن بنایا کہ اس لیے تحریک ضروری ہے، صرف ناموس رسالت ختم نبوت کا تو یہ اہم مقصد ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں پورے دین کے نظام کو رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ مختصر اب کر رہا ہوں، بس کوشش ہے کہ مزید 10-12 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب کوئی ایک تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے نا، کارکن، ہم سب کارکن ہیں، عہدے دار بھی کارکن ہوتا ہے، یہ ذہن رکھیے، بس وہ جواب دہ ہوتا ہے، اس سے ذمہ داری دی بھی جاتی ہے اور اس سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، ورنہ میں کہنے کو میں بھی کارکن ہوں، آپ بھی کارکن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک کارکن کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟
ایک کارکن کے اندر کیا کوالٹی ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جو یہ سوچ کے کہ یار کیا ہو رہا ہے وہ چلے گئے, ہمارے وہ نادان ساتھی, وہ نادان دوست جو شاید گرمی کے ستائے تھے, وہ چلے گئے. یار یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس دین کو تخت پر لانے کے مشن سے جو میں وابستہ ہوں, آپ وابستہ ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ دین, کون کون چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, آئے گا انشاءاللہ آئے گا. لیکن حضور نے فرمایا مومن کامل وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے. ہم کہہ رہے ہیں دین تک پر آئے, تو ہم ہیں دین کو تک پر لانے کے کارواں کے مسافر اور سپاہی اور کارکن. تو پھر ہمارے کردار سے پھر دین کی خوشبو آئے, نہ کہ گل کے ماوے کیا ہے. گٹکا کھانا منع نہیں ہے, میں ایک محاورت میں بات کر رہا ہوں. ہمارا کارکن جب کسی سے بات کرے نا, پیغام دے, دعوت دے, تو جب بات گٹکے اور ماوے کی خوشبو جب جاری ہوگی تو آپ خود نتیجہ نکالیں کہ کیا ہوگا. دین کی خوشبو آنا چاہیے, کردار سے بھی گفتار سے بھی. ہمارا, میں آپ سب سے یہ نہیں کہہ رہا پگڑیاں مان لو سارے, اپنے کردار میں دین کو لے کے آئیں. جو داعی ہوتا ہے, ہم سب داعی ہیں, کارکن داعی ہوتا ہے, دعوت دینے والا. سب سے پہلے اس کا اوصاف یہ ہے دعوت. دعوت کہتے کسے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا, حق قبول کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا, یہ دعوت ہے. تبلیغ کیا ہے کہ تبلیغ سے مراد دعوت حق کو لوگوں تک اس طرح پہنچانا کہ وہ بات ان کے دل و دماغ میں اثر انداز ہو. ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور سامنے والے سے کہہ رہا ہے آؤ حضور کے دین کو تخت پر لینے چلتے ہیں. ہمارے دوست اچھی بات ارشاد فرمائی, علماء سے رابطہ رکھیں, جو کینڈیڈیٹ آپ منتخب کریں علماء کی مشاورت ہو. میں آپ کو میں ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا, میں صرف اس کو کھول رہا ہوں. وقت کم تھا, میرے بھائی نے میرے لیے اظہار کر دیا. علماء سے محض اس لیے کینڈیڈیٹ مانگنے کے لیے نہیں جائیں, علماء سے کینڈیڈیٹ مانگنے نہ جائیں, بلکہ جب ہر ایک اپنی مسجد کو علاقے کی آباد کرے گا تو علماء سے اس کا رابطہ خود بخود ہو جائے گا. ہم یہ ذہن رکھ کے جا رہے تھے یار وہ علامہ صاحب تحریک کے ساتھ آ جائیں. بھائی علامہ صاحب آئیں گے لیکن آپ پہلے مسجد میں تو آ جاؤ, پہلے اپنائیت کا ماحول تو بنا لو. جب ہم مسجد کو آباد کریں گے تو مسجد کے اندر آنے والے نمازی ان سے شناسائی ہوگی. ہمارا مقصد نماز ہے, یہ ضمنی چیز ہے. دیکھیں ہمارا معاملہ دنیا کا تو ہے ہی نہیں نا. اور تنظیم کا جلسہ ہو تو اس میں جانے کا کوئی ثواب نہیں ہے, لیکن تحریک لبیک کا جلسہ ہو کہ ریلی ہو, میٹنگ ہو کہ اجلاس ہو, وہاں بات یہ نہیں ہوتی کہ بھائی ملیں گے کتنا ملے گا بھائی, میرا اس میں حصہ کیا ہوگا. یہاں تو بات ہوتی ہے کہ بتاؤ حضور کا دین تخت پر کیسے لانا ہے, یہ بتاؤ کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت اور دین کے اقدار کا تحفظ کیسے کرنا ہے. یہاں بات ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. یہاں بات ہوتی ہے تو قرآن کی ہوتی ہے, حدیث رسول کی ہوتی ہے. یہاں بات ہوتی ہے تو صحابہ کی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے تو اہل بیت اطہار کی ہوتی ہے, بات ہوتی ہے اولیاء کاملین کی ہوتی ہے. آپ جتنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں نا, یقین جانیے یہ ضائع نہیں ہو رہا, یہ ضائع نہیں ہو رہا. ایسی کوئی تنظیم ہے, سیاسی کی میں بات کر رہا ہوں, تو مجھے دکھائیے آپ. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں تحریک لبیک کا ایک سیاسی پلیٹ فارم, مذہبی جماعت الحمد ہمارے سر کے تاج, لیکن ہمیں سیاسی جد و جہد کرنا ہے. بابا جان فرمایا کرتے تھے نا, کیا پورے پاکستان میں مسجد, گلی گلی مسجد بنا دو, ہر ایک کو ٹولیا بنا دو, مدرسے بنا دو. فرمایا جب تک تم دین کو تخت پر نہیں لاؤ گے
جب تک دین کو پاور میں نہیں لاؤ گے تم اپنی ایک بات بھی ان سے نہیں منگوا سکتے. اور ہم نے وہ وقت دیکھا مسجدیں بھی تھیں, مدرسے تھیں, خانقاہیں بھی, نمازی بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن آسیہ پھر بھی بھاگی, غازی پھٹے پھر بھی چلا. چلے یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا, ہم تو اپنی مسجد کی صفیں نہیں بچا سکے. ہمیں علاقے کے ایس ایچ او نے بتایا کہ 6 فٹ سے پڑھنی ہے, جمعے میں 5 بندے ہوں گے, ہم تو وہاں کھڑے نہیں ہو سکے جناب. بڑی باتیں تو ہم چھوڑیں, ہم تو اپنی مسجد کی صفیں نہیں بچا سکے, بہت بڑی باتوں کو رہنے دیں. تو سب کچھ ہونے کے بعد ہم تو اپنی صفیں نہیں بچا سکے, اور ہم کہاں کھڑے, کیونکہ دین تخت پر نہیں تھا. یہ شرابی تھے, یہ زانی اور جوہاری تھے, اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں 6 فٹ سے نماز پڑھنی ہے. ہمیں یہ بتائیں گے کہ جناب علی جمعے میں 5 لوگ. بھٹو کی برسی کی تصویر میرے پاس ہے جس میں 11 لوگ ہیں, لیکن اس وقت قانون یہ بنا تھا کہ جمعے میں صرف 5 لوگ ہوں گے. جب ایسے لوگ ہوں گے ایوانوں میں, تو آج انہوں نے کرونا کے نام پر ہماری عبادتوں پہ قدغن لگایا ہے, کل کسی اور نام پہ مسجدیں بھی آباد بند کر جائیں گے. میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ چند دن آنسو بہائیں گے, اس کے بعد کہیں گے یار ٹھیک ہے ہم سے جو ہو رہا تھا ہم نے کرنی. سوچو پھر آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں. اگر ہمارے بزرگ بھی یہی سوچتے تو پھر آج یہ فکر ہم تک نہ پہنچتی. اس لیے عزیزان گرامی ہمت کرنی پڑے. تبلیغ کا مطلب ہے دعوت حق کو احسن انداز میں سامنے والے تک پہنچانا, جس سے اس کے اوپر اثر ہو. اثر تبھی ہوگا جب ہمارے اندر وہ کردار ہوگا, ہماری گفتار میں, کہ واقعی ہم طرف رکھتے ہیں. کیونکہ یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے, جب تک تڑپ نہیں ہوگی تڑپ منتقل نہیں ہو سکتی. یہ بٹھانے بات آپ ذہن, جب تک تڑپ نہیں ہوگی, یہ فارمیلٹی پوری نہیں کرے بھائی. بابا جان میں تڑپ تھی نا, وہ 1000 روپے بھاری تھا نا, تڑپ تھی. وہ کسی نے خوب کہا نا, خود سراپر نور بننے سے کب بنتا ہے کام. تجھ کو اس ظلمت قدرے میں نور چمکانا بھی ہے, حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. جب تک اپنے اندر تڑپ نہیں ہوگی تب تک یقین جانیے میں زبان سے بات کرتا رہوں گا اور آپ کانوں سے سنتے رہیں گے, لیکن جب تڑپ ہوگی تو بات دل کی بات دل تک جائے گی. اس کو روایتی تنظیم نہ سمجھیے گا, یہ روایتی سیاسی جواب نہیں ہے, یہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کا وہ عظیم مشن ہے جس کی تکمیل اللہ نے چاہا تو تحریک لبیک کو حاصل ہو. لیکن وہ نعرے سے نہیں ہوگی, وہ کام سے ہوگی. کام کون سا کام؟ کام جو نظم کے تحت ہوگا, کام جو اصول اور ضوابط کے تحت ہوگا. ورنہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے کام کرنے لگ جائے گا تو پھر تو کام نہیں ہوگا. کام نظم سے ہوگا. بہرحال اپنے آپ اپنے کردار میں ابھی کسی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب علی ہم نمازی بنیں, ہم اپنے حلیے کو اچھا کریں. ہم جناب علی اپنے کردار میں کچھ آپ کو مولوی بنانے نہیں آیا, اور نہ بابا جان کا یہ مشن ہے کہ ہم مولویوں کو دین کی تخت پر لا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دین کے تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے کردار میں دین کو جگہ دیں, ہم اپنی فکر میں دین کو لیں, ہم تڑپیں, وقت نکالیں. ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جی فلاں ہمیں بلائے گا تو ہم آئیں گے. یہ کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے دوست, یہ ولیمہ تو نہیں ہے, یہ کسی کی بارات کا پروگرام تو نہیں ہے کہ وہ بلائے گا تو میں آؤں گا. یاد رکھیے گا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم دین کے محتاج ہیں. اگر میں کراچی سے چل کے آیا ہوں, یقین کیجئے میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا, یہ میں نے اپنی قبر و آخرت کے لیے کیا. اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, نہ عبد القادر صاحب پر, نہ مجھ پر, نہ قبلہ صوفی صاحب, کسی پر احسان نہیں ہے, بلکہ در حقیقت یہ ہم اس عظیم ذمہ داری کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنانے کے لیے جو ضروریات ہیں ہم وہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ احسان کسی پہ نہیں ہے. اور بابا جان جو فرمایا کرتے تھے نا کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اور مالک نہیں ہے. مالک کے پاس نوکر بہت ہے, لیکن ہمارے پاس مالک ایک ہی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ چیز نکال دینی ہے کہ جی میں کروں گا تو کام ہوگا. اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا
बारगाह इलाही से मरदूद करार दिया है। वो यही तो कह रहा था अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ जी, मैं कैसे सजदा करूँ, तो ये मैं निकाल दे, मैं निकाल दे। हम कारकुन हैं, कारकुन बन के काम, ये हमें, हमारा जिम्मेदार हमें सही से बात नहीं करता, जिम्मेदार की गलती है, उसको बात सही करनी चाहिए, उसे मोहब्बत देनी चाहिए, शफकत करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा, वो अपनी बात का जवाबदेह खुद है, अपने बर्ताव का जवाबदेह वो खुद है, लेकिन हम उसकी वजह से तो काम नहीं कर रहे ना, हम काम कर रहे हैं हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए, हम उसकी वजह से काम छोड़ दें? नहीं जी नहीं, इसी जिम्मेदार के रवैये की वजह से। हाँ, उसकी सरजमिश उसके बड़े करेंगे, क्योंकि एहतिसाब का अमल ही तंजीमों को चलाता है, एहतिसाब के अमल से ही तंजीमें चलती हैं और परवान चढ़ती हैं। अब जनाब अली ये काम आपको देंगे, ये काम करो, और जनाब अली मैं भी जाते भूल जाऊँ, आप भी भूल जाएं, तो फिर जनाब हो गया काम। बल्कि एहतिसाब, पूछ-गछ ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका अंदाज है, तजलील किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं जो जिम्मेदार हैं जिले सतह के, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी भी कारकुन की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कारकुन हमारा भाई है, उसकी जो कोई वाकई मजबूरी है तो उसकी मजबूरी को सुना जाए, और अगर सुस्ती है तो मोहब्बत के साथ उसकी इस्लाह कर दी। कारकुन को झिड़कना, कारकुन से बुरा बर्ताव करना ये जिम्मे, क्योंकि हर एक से सवाल होगा। हाँ, कोई ये ना समझे कि जनाब अली मैं अगर बड़ा ओहदा रखता हूँ तो मेरी पकड़ में बड़ी है कारकुन से ज़्यादा। तो जो ओहदेदार है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उससे अब उसके मातहत लोगों का पूछा जाएगा, जिले वालों से पूरे जिले के बारे में पूछा जाएगा, पीएस वाला अपने पीएस के तहत जितने लोग आते हैं उनसे पूछा जाएगा, वार्ड यूसी वाला, वार्ड वाला, जो जिसके तहत आ रहे हैं। तो इसलिए अच्छा बर्ताव ये ज़रूरी है, खंदा पेशानी, दरगुजर करने की आदत डालें, बात को राय का पहाड़ ना बनाएं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं, अच्छा कुछ शरी लोग भी होते हैं जिनका मकसद ही शर फैलाना होता है। बाद लोग देखते हैं चढ़ते सूरज को हर बंदा सलाम करता है, ये एक फितरती बात है। कुछ लोग आते हैं, जब उन्हें अपने मफादात नहीं मिलते तो फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, सब ऐसे भी नहीं होंगे, लेकिन जो मफादात के लिए आता है, जब मफादात पर ज़रूरत पड़ती है वो चला जाता है और जाके अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना लेता। तो ऐसे लोगों को भी हमें देखना होगा कि कोई इस्तेमाल तो नहीं करता। बाबा जान ये फरमाते हैं अगर अपने मफाद के लिए आ रहे हो तो आज ही चले जाओ, और हुजूर के दीन के लिए आए हो तो जब तक हम हुजूर के दीन के साथ मुखलिस नजर आए हमारा साथ दो, क्योंकि इताअत तभी तक है जब तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात है। जब तक कुरान और सुन्नत के पीछे उमरा चल रहे हैं, जिम्मेदार चल रहे हैं, उनकी इताअत की जाएगी, और अगर वो कुरान और सुन्नत से हटते हैं तो फिर ऐसी सूरत में किसी की इताअत नहीं। इसलिए अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद, माफ़ करने की आदत रखें, खंदा पेशानी। बसा औकात ऐसा भी होता है, बड़े मौजूद होते हैं, एक जूनियर को ओहदा दे दिया जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें यह भी मिलता है, अजिल्ला सहाबा मौजूद हैं, लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सिपह सलार बना दिया, कम सिन उम्र है, लेकिन किसी साहबी ने यह एतराज़ नहीं किया। हुजूर सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, फारूक आज़म भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है, इतने अजिल्ला अशरा मुबश्शरा में ये बदरी भी मौजूद है, ओहदी भी मौजूद है, लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद को सिपह सलार बना के हुजूर रवाना कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कोई जूनियर होता है, उसको सीनियर, मतलब सीनियर होने के बावजूद जूनियर को ओहदा दे दिया जाए, तो भाई हम ओहदे के लिए नहीं आए, ओहदा नहीं चाहिए, यानी खुद से नहीं चाहिए। हम कहें जी हमें दो, बल्कि यहाँ तो फरमाया जो ओहदा मांगे उससे तो बिल्कुल ना दो। असल है काम, काम है, पुराना होना ये कमाल नहीं है, तजर्बेकार होना कमाल है। भाई एक पुराना बंदा है, उसके इखलास में कोई शक नहीं, उसकी कुर्बानी में कोई शक नहीं। मैं इसको अक्सर एक मिसाल देता हूँ, मुझे बाल काटने नहीं आते, मुझे बाल काटने नहीं आते,
لیکن میں مخلص بھی ہوں، اللہ کے فضل سے دیانتدار بھی ہوں، پرانا بھی ہوں۔ اب میں کہوں کہ نہیں جی میں مخلص بھی ہوں، پرانا بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں، لائیے آپ کا سر میں مونڈوں، تو پھر آپ نتیجہ سمجھ لیں کہ پھر کہاں کہاں سے خون نکلے گا، کتنے کٹ میں ماروں گا۔ اب کوئی تجربے کار سے کہا جائے کہ بھائی آپ چونکہ تجربہ رکھتے ہیں سر مونڈنے کا، آپ مونڈ گئے، بولا نہیں پرانا تو میں ہوں، قربانیاں میں نے کی ہے، جیل میں گیا، پرچے میرے کٹے، سر یہ مونڈے گا۔ ہم نے کہا بھائی تمہیں مونڈنا نہیں آتا، تمہیں دیں گے تم نقصان کر دو، گرچہ یہ نیا ہے لیکن اسے مونڈنے کا تجربہ ہے۔ ایک مثال تمثیل سے بات کر رہا ہوں، یہ بات ذرا اچھی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے بسا اوقات کسی وجہ سے عہدہ کسی جونیئر کو دے دیا جاتا ہے، لیکن عہدے کی طرف کبھی نہ رکھے، بس کام کرنا ہے، تو ہمارا نام نہیں ہوتا، کام ہم کرتے ہیں، اوپر والے جناب عالی جو ہے وہ ساری ملائی لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے پیارے، جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری کوئی پوسٹ چلے نہ چلے، کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، وہ کریم آقا اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کلپ چلے گا یا نہیں چلے گا، ہماری پوسٹ چلے گی یا نہیں چلے گی، نہ چلے، لیکن جن کے لیے کر رہے ہیں ہمیں کسی سے اجر نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی واہواہی نہیں چاہیے، ہمیں تو پیارے مصطفیٰ کی نظر عنایت چاہیے۔ ہاں، جب حضرت عمر بن اخطب اگر بال نکال دیں نا کٹورے سے بال، تو حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو تھکا ہارا آ رہا ہے، پورے دن دکان پہ کام کیا اور جناب علی مالک کی اس نے باتیں سنی ہیں، اور جناب علی تھکا ہارا آیا ہے، گھر گیا ہے، روٹی کھائی ہے، پھر تحریر کا کام کرنے نکلا ہے، اس کا گھر کھٹکھٹا رہا ہے، اس کا گھر کھٹکھٹا رہا ہے، آؤ حضور کے دین کو ووٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر، جو صرف بال نکالے مصطفیٰ دعا دیں، یہ اپنی تھکن کو، اپنی تھکاوٹ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پھر یہ پیغام لے کر جنگل جا رہا ہے، گلی میں بیٹھا ہے، کبھی چوک میں بیٹھا ہے، کبھی اس کو دعوت دے رہا ہے، کبھی اس کو دعوت دے رہا ہے، کبھی اس کے گھر جا رہا ہے، کبھی اس سے میٹنگ کر رہا ہے، کبھی اس سے میٹنگ کر رہا ہے۔ یار تو کیا سمجھتا ہے جو اتنا کر رہا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو حضور کی دعا میں سے شامل رہا ہے، اس کا کسی پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کی کمر تھپکے گا، نہیں نہیں، مدینے والے تجھے دیکھ رہے ہیں اور حضور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور اس پر نظر کرم نہیں فرما رہا، یہ بالکل نکال دے گا۔ اس لیے اخوت کے ساتھ رہے، لسانیت کی طرف نہ جائیے گا، خدا کا۔ یہ بہت سارے، میں مسجد کے تقدس کی وجہ سے تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا، یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے حرام خور ہمیں لسانیت کے نام پہ لڑاتے ہیں، ہمیں حضور کے نام پر الحمدللہ امیر المجاہدین نے متحد کر دیا۔ آج جو نعرہ سندھ کی دھرتی پر لگ رہا ہے وہی نعرہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پہاڑیوں سے بھی بلند ہو رہا ہے۔ آج جو نعرہ پنجاب کی زرخیز زمین سے لگ رہا ہے وہی بلوچستان کی وادی سے بھی بلند ہو رہا ہے، وہی کشمیر کی وادیاں بھی صدائیں دے رہی ہے، اور وہ نعرہ ایک ہی ہے جس پر امت آج متحد ہو گئی ہے، وہ نعرہ لبیک کا نعرہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے یہ باتیں سمجھنے والے کی نہیں، یقین جانے بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ ہمیں لسانیت کی طرف نہیں جانا، ہمیں قومیت کی طرف نہیں جانا، یہ پہچان ہے لیکن یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، لیکن پہچان رہے، کسی کو نیچا دکھانے کی چیز نہ بنے۔ ہم اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، سرائکی ہیں، بلوچی ہیں، پشتون ہیں، ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں، لیکن اگر کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے تو ہمیں اب ایسے متحد، ہمارا آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی ہمارا مقابلہ نواز لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، عمران سے، یہ تو اعلیٰ کار ہے، یہ ہمارے معیار کے نہیں ہے، یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے، یہ ذہنوں میں نہیں رکھو کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہمارا مقابلہ تو ان کے ان آقاؤں سے ہے جو اسلام دشمن کو بدی نہیں ہے خرید کر ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھا کرو کہ جی ہم ان کا یہ، اور ہمارے بھائی نے کہا نا
یہ دل چھوٹا نہیں کیا کرو کہ جی ان کے جھنڈے، ان کا کام، ان کی چوکنگ، یہ ان کے یار چھوڑ دو. یہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے بھی مقابل نہیں ہے. یہ نہیں مقابل ہے. انہوں نے آج تک زندگیاں دنیا داروں کے لیے گزاری ہیں، لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ان لمحات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو احساس کم تری وہ کرے جس کے پاس کوئی نہ ہو. ہمارے پاس اللہ کی بھی مدد ہے، رسول اللہ کی بھی مدد ہے. اس لیے کبھی یہ چھوٹا نہیں کر سینہ تان کے. شرمائے تو وہ جس نے چوری کی ہے، شرمائے وہ جو کارپیٹ کلر ہے، شرمائے وہ جو دوسروں کے ایجنٹ ہیں، شرمائے وہ جنہوں نے جناب علی مال بٹورا ہے. حضور کے غلام کے دامن بالکل پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں شرمانے کی، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنا کام کریں، ہم کام کریں. یہ کب دین تک پر آئے گا؟ ہم نے کہا پیارے بھائی مکہ بھی جو فتح ہوا تھا وہ ہجرت کے 8ویں سال ہوا تھا، اور 13 سال حضور نے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی گزاری ہے. تو ذرا یہ پڑھنے کی کوشش کریں. میں غلام قادر بھائی سے بھی درخواست کروں گا، ہوتا ہوگا تربیتی نشست کا ہر مہینے اہتمام ہو، اس کو خطیب نہ ہو، تربیت ہو، تاکہ ہمارے لیے یہ ہے حضور کی سیرت ہمارے لیے، حضور کا طریقہ ہمارے لیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری رہنمائی حضور کی سیرت سے نہیں ہوئی. ہر گوشے میں، ہر مقام پر ہمارے آقا کی سیرت، ہمارے آقا کا دین ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار. ہم تک وہ بات پہنچی نہیں، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن اگر ہم سختیاں بیان کرنے لگ جائیں نا جو حضور اور حضور کے اصحاب پہ ہوئی، تو پھر ان کے مقابلے میں میرے تیرے تک کوئی سختی نہیں ہے. اس لیے امیدیں وابستہ رکھیں، کام کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کہتا ہے جو ہماری راستے میں مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، سنسیئر ہو، آنیسٹ ہو، فرمایا ایک راستہ نہیں، ہم اس کے لیے کئی راستے کھولتے ہیں. اس لیے آپ نے گھبرا تو دوسرے رہے. حضور کے غلاموں کو گھبرانا ہے. الیکشن جب بھی ہو، میں اکثر ایک جملہ بس کہہ کے بات کو، جنگ جب ہوتی ہے نا دوست، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، صوفی صاحب آپ کی شفقت والی نظر چاہیے. جنگ سے پہلے کا جو وقت ہے نا وہ جنگ کی تیاری کا ہوتا ہے، سمجھے؟ جنگ کے وقت جنگ لڑی جاتی ہے، اس وقت تیاری نہیں کی جاتی. ابھی یہ جو وقت ہے نا یہ تیاری کا وقت ہے. سر توڑ کوششیں کرو، تنظیم کے نظم و ضبط میں رہ کر جو کرنا ہے تنظیم کے مفاد میں، تنظیم کی بھلائی میں، اور وہ نظم و ضبط کے مطابق بھی ہو، اسے کر جائیں. اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر کوششیں کریں. رہ گئی بات اس کی کہ جب وقت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ابھی تو ہماری تو پولنگ ایجنٹ تیار نہیں، ابھی تو ہمارے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوئے، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جی یہ کیا ہوگا. ابھی وقت ہے، لگ جاؤ، کام مانگو، خود سے بولو ہاں بھائی یہ کیا ہوا، مجھے بتائیے مجھے کیا کام کرنا ہے. انتظار نہ کرو. یہ ہمارے ابا کا ولیمہ نہیں، یا ہمارے گھر، یہ کسی کا ذاتی کام نہیں غلام قادر بھائی کا کام ہے، نہ حافظ ذیشان ربانی کا کام ہے، نہ قبلہ صوفی صاحب کا. یہ حضور کے دین کا کام ہے. ہم نہیں کریں گے تو سوچ عدیل قادری نہیں کرے گا تو کیا کام نہیں ہوگا؟ کام ہوگا، مالک کسی اور سے لے لیں گے. یہ بھول ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تقریر نہیں کروں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں کروں گا تو کام نہیں ہوگا. تو بھائی کام ہو رہا ہے. دین آج کا نہیں ہے، دین کو 1443 سال ہوگا. اس نے بڑے بڑے فکروں کا مقابلہ کیا ہے. یہ عمران ہے، یہ نواز ہے، یہ زرداری ہے، تو کوئی شے نہیں ہے. دین تو بڑے بڑے جابروں کو لگام ڈال دیا کہ یہ کیا شے ہے. اس لیے ابھی وقت ہے تیاری کا. کوئی چھوٹی موٹی ہو گئی بٹی پاؤ، آگے بڑھو. جب سفر آگے بڑھنا ہے منزل پہ نظر رکھو. راستے کے کھڈوں سے الجھو گے تو منزل دور ہو جائے گی. آگے بڑھو، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وفل اقبال مقبومۃ، آگے بڑھنے میں عزت ہے. آگے بڑھو، آگے بڑھنے میں عزت ہے. کام پڑاؤ، گلی گلی یہ پیغام جانا پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری. کوئی گھر ہمارا کام ہے دستک دینا. یہاں مسجد سے 5 وقت اذان بلند ہوتی ہے، کیا سارے آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے. لیکن کیا مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارے تو آتے نہیں ہیں.
میں اذان نہیں کہوں، نہیں، ہمارا کام اذان کہنا، ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام بلانا ہے. جس کے مقدر میں ہوگا وہ آ جائے گا، جن کے مقدر میں نہیں ہے ہم لاکھ بلائیں وہ نہیں آئیں گے. وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ کی طرف سے. لیکن میرا اور آپ کا کام ہے سمجھانا، دعوت دینا، لوگوں کو احسن انداز سے بلانا، تحریک کے پیغام کو پہنچانا، اور وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا احسن انداز میں، نظم و ضبط کے ساتھ، ایک مربوط انداز میں، ایک اچھے انداز میں. حساسیت کو سمجھیے. جب تک ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ووٹ نہیں ڈالیں گے، ووٹ نہیں ڈلوائیں گے، ووٹ کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم باہر احتجاج کرتے رہ جائیں گے، ہم باہر ریلیاں نکالتے رہ جائیں گے. لیکن ہمیں ایوانوں تک جانا ہے، ہمیں ایوانوں تک جانا. جن ایوانوں میں گستاخوں کو پروٹوکول دیا ہے، سہولتیں دی ہیں، اب ہم نے ان ایوانوں میں پہنچ کر حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا. اسمبلیوں کے فلور ہو یا جناب علی سینٹ کا میدان ہو یا جناب علی بلدیات ہو، اب جو بھی میدان سجے حضور کے غلام وہاں پہ صف اول میں نظر آنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کام تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، میں تو ہر مہینے آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن اب کام اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اگلا جب تربیتی کنونشن ہوگا تو یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی. اب ہم نے دعوت سینہ بسینہ، بس مکی دور کی یاد تازہ کر دو، سینہ بسینہ دعوت عام کر دو. ہر ایک گھر میں جاؤ، پیغام دو، سمجھاؤ، محبت دو، اور پھر وہ کام فلاحی. یہ سب ہمارے منزل کی طرف لے جانے والی، یہ معاونت کرنے والی چیزیں ہیں. مقصود دین کو تخت پر لانا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ احساس دلوائیں کہ ہم دین کو تخت پر لانے کی جو بات کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ یہ تخت پر لائیں گے بھی آپ کے تعاون سے، آپ کی کوششوں سے. اور جو ہم سے اس وقت ہو رہا ہے، سستے راشن کیمپ ہیں یا صفائی مہم ہے یا میڈیکل کیمپ ہے، جو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے، ہم وہ بھی کریں گے. فلاحی کام بھی کریں گے، جہاں تک معاونت کر سکتے ہیں معاونت کریں گے، لیکن ہم کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جتنا ہوگا حضور کی امت کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، بغیر کسی رنگ، بغیر کسی زبان کی تفریق کے. ہم نے ہر ایک کی خدمت کی، صحیح ہے، کیونکہ جب دین تخت پر آئے گا تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مسئلہ. تو ہم نے تخت پر لانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مشن سے ہمیشہ مخلص رہنے کی، ہر حال میں مخلص رہنے کی. چاہے کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے کہ نہ کرے، چاہے ہماری پوسٹ چلے یا نہ چلے، چاہے کوئی ہمیں عہدے پہ رکھے یا نہ رکھے، چاہے ہماری واہوائی اور نام ہو یا نہ ہو، ہم نے آمنہ کے لال کی نظر عنایت کے لیے اب اپنی زندگی کو حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے وقف کر دینا ہے، تاکہ جب ہم جائیں تو شان یہ ہو کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی، جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آئے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم دے رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.